پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا تصور اور تصدیق کے اقسام کو۔ کہتے ہیں تصور کی دو قسمیں، تصور ضروری، تصور نظری۔ تصور ضروری وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، جیسے حرارت اور برودت کا تصور، سیاہی اور سفیدی کا تصور۔ ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، تو اس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تصور نظری، جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے روح اور فرشتہ اور جن کا تصور، کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، تو اس کو تصور نظری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسمیں، تصدیق ضروری اور تصدیق نظری۔ تصدیق ضروری وہ ہے کہ جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ آفتاب روشن ہے اور آگ گرم ہے، یہ تصدیق ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اس کو تصدیق ضروری کہتے ہیں۔ اور تصدیق نظری جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ صانع عالم موجود ہے اور عالم حادث ہے، تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہاں صانع عالم، عالم کو بنانے والا یا عالم کو پیدا کرنے والا، عالم کو پالنے والا یہ موجود ہے۔ عالم حادث ہے، جب ہم نے غور و فکر کیا تو پتہ لگا لیا غور و فکر کے ذریعے کہ ہاں عالم حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گزشتہ سبق تھا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فصلن، یہ فصل ہے۔ تصور نظری را تصور ضروری و تصدیق نظری را از تصدیق ضروری حاصل می توا کرد بطریق نظر و فکر۔ کہہ رہے ہیں تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کیا جا سکتا ہے نظر و فکر کے طریقے پر۔ نظر و تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کیا جا سکتا ہے نظر و فکر کے طریقے پر۔ کہتے ہیں وہاں عبارت است، اور وہ نام ہے، از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصلہ، وہ نام ہے تصورات حاصلہ یا تصدیق حاصلہ کو ترتیب دینے کا، بر وجہ ہے کہ ادا کنند اس طریقے پر ترتیب دیں کہ بحصول تصوری یا تصدیقی کے حاصل نبودہ باشد، تصورات حاصلہ یا تصدیق حاصلہ کو اس طریقے پر ترتیب دیں کہ اس سے تصورات غیر حاصلہ یا تصدیقات غیر حاصلہ حاصل ہو جائیں۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کو اس طریقے پر ترتیب دینا، یا اس طریقے پر ترتیب دیں تاکہ تصور اور تصدیق جو حاصل نہیں تھے وہ حاصل ہو جائیں۔ تصور غیر حاصلہ اور تصدیقات غیر حاصلہ حاصل ہو جائیں۔ تصوری یا تصدیقی کے حاصل نبودہ باشد، وہ تصورات یا وہ تصدیقات جو حاصل نہیں تھے
حاصل ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں۔ کیسے حاصل کریں گے؟ نظر و فکر کے طریقے پر۔ نظر و فکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ نام ہے تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کو اس طریقے پر ترتیب دینے کا کہ جس سے وہ تصورات یا وہ تصدیقات حاصل ہو جائیں جو حاصل نہیں تھے، وہ تصورات یا وہ تصدیقات حاصل ہو جائیں جو پہلے حاصل نہیں تھے۔ اس کی مثال سے سمجھیں۔ دوسری تعریف اس کی یوں آسان تعریف یہ ہے کہ تصورات حاصلہ کو یا تصدیقات حاصلہ کو نظر و فکر کے طریقے پر یعنی اس طور پر ترتیب دیں کہ جس سے تصورات غیر حاصلہ یا تصدیقات غیر حاصلہ حاصل ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسان فہم تعریف اس کی ہے کہ امور معلومہ کو اس طریقے پر ترتیب دیں کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں۔ آسان تعریف کیا ہے؟ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ جس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں، اور جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ مجہول ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ترتیب دینا کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں چنانچہ تصور حیوان جیسا کہ حیوان کا تصور، را بتصور ناطق جمع کنی جیسا کہ حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ تو جمع کرے۔ حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کرو وگوئی اور کہو حیوان ناطق۔ ہم نے حیوان کو اٹھایا، ناطق کو اٹھایا اور انہیں جمع کر دیا۔ حیوان کے تصور کو اٹھایا، ناطق کے تصور کو اٹھایا، جمع کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق ہو گیا۔ کہتے ہیں وگوئی اور تو کہے حیوان ناطق، یعنی حیوان اور ناطق کو جمع کر کے کیا کہے گا تو؟ حیوان ناطق۔ کہہ رہے ہیں ازی جاں تصور انسان کے حاصل نبودہ باشد حاصل شود، تو اس جگہ انسان کا تصور حاصل ہو گیا جو حاصل نہیں تھا حیوان ناطق سے۔ ہاں، انسان کا تصور حاصل ہو گیا اس جگہ جو حاصل۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا انسان کسے کہتے ہیں منطقی اعتبار سے۔ ہم نے حیوان کو اٹھایا، ناطق کو اٹھایا، جمع کر دیا۔ ہم نے کہا حیوان ناطق۔ کیا کہا؟ حیوان۔ تو جب ہم نے حیوان اور ناطق کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم نے بولا حیوان ناطق، تو اس جگہ انسان کا تصور ہمیں حاصل ہو گیا جو پہلے سے حاصل نہیں تھا۔ مطلب انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں منطقیوں کی لغت میں۔ منطقیوں کے نزدیک انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، اور حیوان کہتے ہیں حیوان کو۔ تو بولنے والا حیوان مطلب انسان۔ تو انسان اصل میں حیوان ہے، انسان حیوان ہے۔ منطقی اعتبار سے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ سمجھ گیا؟ حیوان ناطق، بولنے والا۔ فرماتے ہیں جیسا کہ تو حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کرے اور کہے حیوان ناطق، ازی جاں تصور انسان کے حاصل نبودہ باشد حاصل شبد، تو اس جگہ انسان کا تصور جو کہ حاصل نہیں تھا حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ سو رہا ہے کتاب میں دیکھ۔ کہتے ہیں چنانچہ تصدیق بآ کے عالم متغیر ہے، با تصدیق بآ کے ہرچے متغیر است حادث است جمع کنی۔ کہہ رہے ہیں جیسے اس بات کی تصدیق کہ عالم متغیر ہے کو، اس بات کی تصدیق کے ساتھ جو کچھ متغیر ہے حادث ہے، اس کے ساتھ تو جمع کرے اور کہے کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے۔ یعنی ایک جملہ ہم نے اٹھایا عالم متغیر ہے،
اور ایک جملہ اٹھایا کہ جو کچھ متغیر ہے حادث ہے. اب اس کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ہم نے پڑھا عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے. یہ جملہ ہم نے جمع کر کے پڑھا تو فرماتے ہیں ازی جاں تصدیق با کے عالم حادث است. تو اس جگہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ عالم حادث ہے. اس بات کی تصدیق حاصل ہو گئی کہ عالم حادث، یعنی ہم نے کہا عالم حادث ہے. عالم حادث کیوں ہے؟ قضیے نکالے ہم نے کہا عالم متغیر ہے، اس کو جمع کیا، جو کچھ متغیر ہے حادث ہے اس کے ساتھ جمع کیا. ہم نے کہا عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے تو حادث ہے. تو اس بات کی تصدیق ہمیں مل گئی جو پہلے سے حاصل نہیں تھی. کیا ہے وہ؟ کہ عالم حادث ہے، یعنی عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے. تو عالم کے حادث ہونے کی تصدیق ہمیں مل گئی دو تصوروں کے ملانے سے، دو تصدیقوں کے ملانے سے عالم حادث ہونے کی تصدیق ہمیں مل گئی. تو سمجھ گئے؟ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ جس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں، جس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں تصور ضروری کو تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ترتیب دے کر نظر و فکر کے طریقے پر. جیسے آپ نے حیوان کا تصور کیا، ناطق کا تصور کیا، اسے اٹھا کے ایک جگہ جمع کیا، آپ نے کہا حیوان ناطق، تو ہمیں انسان کا تصور مل گیا کہ حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں. ایسے ہی جو کچھ عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے حادث ہے، اس کو ہم نے جمع کر کے کہا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ عالم حادث ہے، جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، جاؤ.